وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سیلاب کے نقصانات اور جاری امداد پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سیلاب متاثرین کی بحالی ترجیح ہے۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کی معاونت کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ لوگوں کے بروقت انخلاء اور امدادی سرگرمیوں کی لمحہ بلمحہ نگرانی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ گجرات بھی سیلاب متاثرین کے دکھوں کا مداوع نہ کر سکا۔ تاحال شہر سے سیلابی پانی کی نکاسی کا عمل شروع نہ ہو سکا۔ ضلعی انتظامیہ کا پانی کا رخ خیلسی نالے کی طرف موڑ کر جلد اربن فلڈنگ ختم کرنے کا دعویٰ۔ سی ٹی بہاول نگر کی بڑی کارروائی، دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام۔ را کے لیے کام کرنے والے 2 دہشت گرد پکڑ لیے۔ دیسی ساختہ بم، IED، بارودی مواد، ناجائز اسلحہ اور جدید موبائل فونز برآمد۔ ملزم حساس تنصیبات اور سرکاری عمارت کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ پاک فوج سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے مسلسل ان ایکشن۔ جنوبی پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ ساہیوال میں پاک فوج کے 30 ریلیف کیمپس قائم۔ ہیڈ سدھنائی میں متاثر ہونے والے پلرانگو بند کو بحال کر دیا گیا۔ تلمبا، میاں چنو اور عبدالحکیم میں بھی متاثرین کے لیے ریلیف آپریشن۔ مظفر گڑھ کے پانی میں ڈوبے دیہات سے مقامی افراد اور مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ متاثرین کو علاج معالجے کی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ تھری 365 نیوز سیلاب متاثرین کی مشکلات اجاگر کرنے میں آگے۔ خبر نشر ہونے کے بعد نجی فاؤنڈیشن حرکت میں آ گئی۔ متاثرین کو کھانا اور مویشیوں کے لیے چارہ فراہم کر دیا۔ متاثرین 365 نیوز اور نجی فاؤنڈیشن کے مشکور۔ مقبوضہ کشمیر اور بھارتی پنجاب میں شدید بارشوں سے تباہی، 37 افراد ہلاک، 3.5 لاکھ بے گھر ہو گئے۔ دریائے چناب اور جہلم میں شدید طغیانی، سلال اور بگلہاٹ ڈیم کے دروازے کھول دیے گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی سیلابی صورتحال پر ہزاروں افراد کی نقل مکانی۔ پنجاب میں طوفانی بارشوں اور طغیانی کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا، نظام زندگی درہم برہم۔ مغربی ہوائیں بھی بارشیں برسانے کے لیے تیار۔ محکمہ موسمیات نے 7 سے 9 ستمبر کے دوران شدید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ مغربی ہوائیں کل راجستھان سے سندھ میں داخل ہوں گی۔ تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص، شہید بے نظیر آباد میں موسلادھار بارش کی توقع ہے۔ سجاول، دادو، سکھر، لاڑکانہ اور جیکب آباد میں بھی تیز بارش کا امکان۔ پنجاب میں بھی کل سے 8 ستمبر کے دوران بارشوں کی پیشگوئی۔ لاہور، قصور، سیالکوٹ، نارووال، ساہیوال، ملتان، مری، گلیات، راولپنڈی اور اسلام آباد میں بارشیں متوقع ہیں۔ تحریک انصاف نے ایوان سے باہر ایوان لگا لیا۔ PTI ارکان سراپا احتجاج قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے۔ عوامی اسمبلی میں جسٹس اطہر من اللہ کے تقریر کی حمایت کا اعلان۔ برسر گوہر نے قرارداد پیش کی۔ متن کے مطابق عوامی اسمبلی ہائبرڈ نظام کو ماورائے عدالت سمجھ کر مسترد کرتی ہے۔ 26 ترمیم کے خلاف دائر پٹیشنز فل کورٹ میں سنی جائیں۔ ارکان نے قرارداد کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا۔ برسر گوہر بولے ہمیں انصاف نہیں دیا جا رہا، ہمیں بولنے نہیں دیا جا رہا۔ NDMA سے بھی شکوہ کر ڈالا۔ اسد کیسر بولے ہمیں ہمارا آئینی حق نہیں دیا جا رہا۔ اسپیکر ایاز صادق کا اپوزیشن کے رویے پر افسوس کا اظہار، کہا اپوزیشن کا قومی مسائل اور ایشوز سے کوئی سروکار نہیں۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے کہا ریلیف سرگرمیوں کے لیے NDMA کو 1 ارب 30 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پوری کوشش کرے گی۔ بلوچستان میں سیاسی جماعت کے جلسے پر دہشت گرد حملے کے خلاف مذمتی قرارداد بھی منظور۔ علیمہ خان پر میڈیا گفتگو کے دوران انڈا پھینک دیا گیا۔ واقعہ ڈیالہ جیل کے باہر پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق میڈیا سے سوال جواب کے دوران 2 لڑکیوں نے انڈا پھینکا۔ پولیس نے دونوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ انڈا پھینکنے والی خواتین کا تعلق PTI سے نکلا۔ خواتین کا تعلق خیبر پختونخوا سے بتایا جا رہا ہے۔ ڈیالہ جیل میں شریک تھیں، احتجاج کے دوران شامل ہوئی۔ علیمہ خان کے جواب نہ دینے پر انڈا پھینکا۔ بانی کی ہمشیرہ بولی ہمیں پتہ ہے حملہ کس نے کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ علیمہ خان پر حملہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ایسی حرکت سے سیاسی کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا، سیاسی تناؤ بڑھے گا۔
खातून अव्वल आसिफ भुट्टो जरदारी का नवाब शाह का दौरा, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह किया, तालिबात से बातचीत। शहीद बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी ट्रांसप्लांटेशन का भी दौरा। हस्पताल इंतज़ामिया को मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सेहत की सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म और काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत नोटिस केस की समाअत के लिए 4 रुकनी लॉजर बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत 10 सितंबर को होगी। लार्जर बेंच की सरबराही जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर करेंगे। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, जस्टिस आजम खान और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास भी बेंच में शामिल होंगे। तौहीनी अदालत का नोटिस जारी करने वाले जस्टिस सरदार एजाज साक बेंच में शामिल नहीं हैं। हादिये बरहक के वलादत का जश्न, नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत बासआदत कल मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। ईद मिलादुन नबी की आमद पर गलियां बाजार सज गए, सब्ज़ परचम, झंडियों और रोशनियों की बहार। मसाजिद और अहम इमारतों को सजा दिया गया। हर सूं दरूद व सलाम की सदाएँ। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से नातिया जुलूस निकाले जाएंगे। कराची से सखर तक मुसाफिर ट्रेन चलेगी। 6 अरब की सरमायाकारी से मुसाफिर ट्रेन चलाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। कराची कैंट और सिटी स्टेशन की सफाई सुथराई का काम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को देने का फैसला। कराची तारोहड़ी रेलवे लाइन को अपग्रेड करने पर भी इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि रेलवे दुनिया भर में कमाती है, अफसोस पाकिस्तान रेलवे खसारे में है। प्यूटन और मोदी के चीन जाने पर ट्रंप बेचैन। अमेरिकी सदर ने तंज से भरे जुमले कस दिए। लिखा, खुदा करे दोनों ममालिक का चीन के साथ मुस्तकबिल तवील और खुशहाल हो। ट्रंप ने प्यूटन और मोदी की चीनी सदर के साथ तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, ऐसा लगता है कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। ट्रंप ने चीनी सदर को भी चंद रोज़ कबल तंजिया पैगाम दिया था। लिखा था, अमेरिका के खिलाफ साजिश करते हुए प्यूटन और किम जोंग को नेक ख्वाहिशात भेजता हूँ। शाहीनों की ट्राई सीरीज के फाइनल में रसाई। मुत्तहिदा अरब अमारात को 31 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 171 रन बनाए। फ़खर जमान की काबिल फ़ख्र इनिंग्स। 44 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त धुआंधार 77 रन। मोहम्मद नवाज की भी 37 रन की इनिंग्स। यूएई की टीम 140 रन ही बना सकी। अबरार अहमद 9 रन पर 4 खिलाड़ियों को ठिकाने लगा चुके। मैच के हीरो भी करार पाए। अफगानिस्तान की यूएई के खिलाफ बैटिंग जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम पहले ही फाइनल के दौर से बाहर हो चुकी। फैसला कुन टाकरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 7 सितंबर को होगा।